بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک الموت اور سیدنا داؤد علیہ السلام۔ سیدنا داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم پیغمبروں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبادت میں بہت قوی بنایا تھا۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلطنت کو مضبوط اور قوی فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی جو کہ امور میں صحیح فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم کا علم عطا فرمایا اور قضاء میں گہری نظر عطا فرمائی اور آپ کو ایسا فیصلہ کن قول کا ملکہ عطا فرمایا جو کسی چیز سے معارض نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ اور پرندے آپ کے لیے مسخر کر دیے۔ جب آپ تسبیح کرتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تسبیح کرتے اور تقدیس و تسبیح میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لوہا نرم کر دیا، آپ جس طرح چاہتے اسے کاٹ لیتے۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں اس طرح ہو جاتا جس طرح موم، گندھا ہوا آٹا اور تر مٹی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام پہلے نبی اور مخلوق میں سے سب سے پہلے شخص تھے جن کو ولادت سے کئی ہزار سال پہلے عمر کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زبور کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن کریم میں آپ کی تعریف فرماتے ہیں، اور یاد فرماؤ ہمارے بندے داؤد کو جو بڑا طاقتور تھا، وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے فرما بردار بنا دیا تھا۔ پہاڑوں کو وہ ان کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے عشاء اور اشراق کے وقت، اور پرندوں کو بھی وہ تسبیح کے وقت جمع ہو جاتے۔ سب ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے مستحکم کر دیا ان کی حکومت کو، اور ہم نے بخشی انہیں دانائی اور فیصلہ کن بات کرنے کا ملکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بڑی غیرت کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے تو دروازے بند کر کے جاتے، اور آپ کی عدم موجودگی میں کوئی بھی آپ کے گھر داخل نہ ہو سکتا، یہاں تک کہ آپ واپس آ جاتے۔ آپ ایک دن گھر سے نکلے اور دروازہ بند کر دیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے آ کر جب گھر میں جھانکا تو گھر کے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے فرمایا، ہمارے گھر میں کون ہے؟ یہ شخص ہمارے گھر کیسے داخل ہوا جبکہ گھر بند تھا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں ضرور داؤد علیہ السلام کو اس حرکت سے آگاہ کروں گی۔ داؤد علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہ شخص گھر کے درمیان کھڑا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور نہ میں پردوں سے رک سکتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، پھر تو ملک الموت ہے اور اللہ کے حکم کو خوش آمدید۔ پھر آپ ٹھہرے رہے حتیٰ کہ آپ کی روح مبارک قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور آپ کو کفن پہنایا گیا اور تمام معاملات مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام پر سورج طلوع ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا کہ داؤد علیہ السلام پر سایہ کر لے۔ پرندے نے داؤد علیہ السلام پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین آپ پر تاریک ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو حکم دیا، پروں کو سمیٹ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سید المرسلین آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دکھانے لگے کہ کس طرح پرندے نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے لپیٹ رہے تھے، اور اس دن حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک بڑے پروں والے پرندے چیل یا شکرا نے زبردست سایہ کیا ہوا تھا، گویا کہ سایہ پر غالب تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔